آج ہم بات کریں گے ترگت کی۔ کلہاڑا پاکستان میں دیہات میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل اگر کلہاڑا ذہن میں آئے تو فوراً ترگت کا نام ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں، ارطغرل کے اس مشہور کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے شائقین کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ترگت کے کلہاڑا چلانے کے انداز نے سب کو اپنے سحر میں لے لیا ہے۔ ایک ای کامرس ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ سال ان کے سٹور میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی شے ترگت کی کلہاڑی کے طرز پر بنائے گئے کلہاڑے ہیں، جبکہ ارطغرل کے تلوار کا نمبر دوسرا ہے، اور اس میں رواں برس 34% وزٹر پاکستان سے آ رہے ہیں۔ ترگت حقیقت میں کون تھا؟ کیا وہ واقعی میں اتنا بہادر تھا جتنا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، یا پھر بانسی کی طرح وہ بھی ایک فرضی کردار تھا؟ ترگت کی اصل قبر کہاں ہے، اور ارطغرل کے مقبرے کے باہر بنی قبر کی حقیقت میں کیا اصلیت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد بننے والوں کی اصلیت کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ترگت ایک عظیم جنگجو سپاہی اور ایک مدبر حکمران تھا، جس نے تقریباً 36 سال ایک شہر پر حکمرانی کی، اور اس شہر کی حکمرانی سے قبل 90 سال کی طویل جدوجہد تھی، جو کہ ترگت نے سلمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور پھر اور خان غازی کے ساتھ مل کر کی۔ ترگت سن 1200 میں سلطان رکن الدین کے دور میں پیدا ہوا۔ ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا، اور اس کے والدین کے انتقال کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کے بچپن کا دوست تھا، اور ایک ہی گھر میں دونوں کی پرورش ہوئی تھی۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلمان شاہ سے حاصل کی، لیکن ترگت نے لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی تلوار سے لڑائی کے بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ ترگت کے کلہاڑے آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ وہ کلہاڑے سے دشمن کے پرخچے اڑا دیتا تھا۔ وہ جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذہانت کا حامل تھا۔ ارطغرل غازی کے سرداری کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا تھا، اس کا نائب رہا، یہاں تک کہ ارطغرل نے اسے اپنے سپاہیوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ وہ اس عہدے کا کتنا حقدار تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ ارطغرل غازی، عثمان غازی اور خان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کا سپہ سالار رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ترگت ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین جتنا بھروسہ ارطغرل پہ کرتا تھا، ارطغرل کے نائب کے طور پر ترگت پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرتا تھا۔ سلجوق کے سلطان کے بعد عثمانیوں سے وفاداری پر ترگت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر ترگت نے بہادری کے بہت سے جوہر دکھائے۔ ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ مل کر سوغت کی جانب ہجرت کی۔ سوغت میں لڑائی ہوئی تو ان میں ترگت ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب برسا پر پہلا حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوق حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت کا کردار سر فہرست ہے۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو ترکی کا ایک مشہور شہر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترکی نے اپنی بہادری اور جرت سے یہ علاقہ فتح کر لیا اور اس پر جھنڈا بھی لہرایا۔ عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ ترگت اپنی وفات تک اسی شہر پر حکمران رہا۔ 1325 میں اور خان غازی کے حکم پر ترگت ایک جنگ لڑنے گیا، اور اسی جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں اس کا ٹریڈ مارک